اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد، توحید کو اپنا لینے کے بعد، کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت کے اقرار کے بعد ایک مسلمان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ منہج سلف اور فہم سلف کے مطابق زندگی گزارے، تبھی کامیابی ہے، اس کے علاوہ کامیابی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول پر جنہوں نے ایمان لایا تھا اور ایمان کی حالت میں ان کی وفات ہوئی ہے، ان کو سلف کہتے ہیں۔ ورنہ اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی ایسے لوگ، ایسے فرقے پائے جاتے تھے کہ کچھ کہنے کی بات نہیں۔ خوارج کا ظہور ہوا اسی زمانے میں، معتزلہ جیسا فرقہ اسی زمانے میں پیدا ہوا، شیعہ رافضی جیسا فرقہ اسی زمانے میں پیدا ہوا۔ محترم صاحب، یہاں بات آئی ہے تو یہ بات میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ یہ جو لفظ روافض اور شیعہ سنتے ہیں، اس کے بارے میں آج کے خطبے جمعہ میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ ابھی موجودہ دور میں ہمارے ہندوستان سے باہر کچھ ملکوں میں آپسی تنازع کے چلتے ان پر جنگیں چل رہی ہیں، ایران اور اسرائیل اور اس میں یو ایس اے یعنی امریکہ کو شامل کر لیجیے۔ تو ان لوگوں کی، ان ملکوں کے مابین لڑائیاں ہو رہی ہیں، اور ان لڑائیوں کے مابین کے بیچ ایران کا فارمر سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی مارا گیا۔ اب چونکہ ریل میں، انسٹاگرام میں اور ویڈیوز میں اس کو بہت اچھے طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا تھا، ایک تو ایسے شخص وائرل ہیں جن میں وہ بہت اچھا دکھتا ہے، دین کی باتیں کرتا ہوا دکھتا ہے، اور پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اسلامی ملک ہے اور اسرائیل نے ان پر حملہ کیا اور وہ مارا گیا تو وہ شہید ہو گیا۔ جب وہ مارا گیا تو اس وقت سے لے کر ابھی تک ہمارے کتنے ایسے نوجوان ہیں اہل حدیث گھرانے کے جو انہیں شہید گردان رہے ہیں، شہید سمجھ رہے ہیں، اور اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس اور انسٹاگرام اسٹوری اور اپنے دلوں کے اندر یہ عقیدہ دکھائے ہوئے ہیں کہ وہ شہید تھا۔ شہید کہنے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ شہید کہنے کا مطلب ہوتا ہے جنتی کہہ دینا، شہید کہنے کا مطلب ہوتا ہے صحابہ کرام اور نبیوں کے صف میں اسے لا کر کے کھڑا کرنا۔ اور یہ جو شخص مارا گیا ہے، ان کے غلیظ عقائد میں آپ کے سامنے آج بیان کرتا ہوں کہ ان کا عقیدہ کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہم سب کی ماں ہے، اس کتاب میں انہوں نے کیا لکھا ہے کہ حضرت عائشہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ زانیہ ہے۔ ان کو گالی انہوں نے دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد یہ مرتد ہو گئی تھی اور اللہ کے رسول کو کھانے میں حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ نے زہر ملا کر مارا تھا، نعوذ باللہ۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ وہ شخص ہماری ماں، ہم سب کی ماں کو گالی دے رہا ہے اور ہم اسے شہید سمجھتے ہیں۔ ایک منٹ کے لیے اگر کوئی آدمی ہم میں سے کسی کی ماں کو بھی گالی دے دے کہ تمہاری ماں زانیہ ہے، ہم میں سے سب کی غیرت بڑھ جائے گی، ہمارا غصہ ساتویں آسمان پر ہوگا۔ ممکن ہو ہم اسے گولی مار دے، ہم اسے جان سے ختم کر دے۔ ایک ماں کے بارے میں ہم نہیں سن سکتے، ہم اپنی ماں کے بارے میں غلط الفاظ کسی ایک عام انسان سے بھی برداشت نہیں کر سکتے، تو پھر ہم نے یہ کیسے برداشت کر لیا کہ جو ہم سب کی ماں کی بھی ماں ہے، جو امہات المومنین ہے، جب امہات المومنین کو وہ شخص اپنی کتابوں میں گالی دے رہا ہوتا ہے، ہم سب جاہل رہے، نہ ہم نے تحقیق کی، نہ ہم نے پتہ لگایا، ہمیں ریل میں جو نظر آ گیا ہم نے اسے ریل سمجھ لیا اور ان کی شہادت کے بعد ہم نے اسے شہید کر دیا۔ وہ شخص جو حضرت عائشہ کو گالی دے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، شہید نہیں ہو سکتا۔ جو حضرت ابو بکر کو گالی دے، جو حضرت ابو بکر اس ابو بکر کو گالی دے جو اللہ کے رسول کا پہلا ساتھی تھا۔ اللہ کے رسول کا غار ثور میں کس نے ساتھ دیا تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر نے۔ اللہ کے رسول کے سسر کون ہے؟ حضرت ابو بکر ہے۔ سب سے پہلا صحابی کون ہے؟ حضرت ابو بکر ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ایمان لانے والے کون ہے؟ حضرت ابو بکر ہے۔ اس ابو بکر رضی اللہ
آپ کو جو ریل میں نظر آ جاتا ہے آپ اسے ریئل سمجھنے لگتے ہیں، عقیدہ درست نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس کو شہید کہہ دیا جنہوں نے حضرت عائشہ، ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو گالی دی ہو، ان کی شان میں گستاخیاں کی ہو، اگر آپ کا عقیدہ ایسا ہے پھر آپ کی نمازیں پڑھنے سے، چٹائیاں پھاڑ دینے سے، رات رات بھر عبادت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ عبادت سے پہلے عقیدہ ہے۔ اسلام کی جو 5 بنیادی ارکان ہیں، بچہ یہ حدیث کو جانتا ہے، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر نماز نہیں آتا، سب سے پہلے نمبر پر روزہ نہیں آتا، زکات نہیں آتا، حج نہیں آتا، سب سے پہلے نمبر پر عقیدہ آتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر کلمہ توحید کی سچے دل سے گواہی آتی ہے۔ اگر ہمارا اور آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے، ہم اور آپ عقیدے اور ایمان کے لحاظ سے کمزور ہیں اور ایک ایسے شخص کو کافر شہید کہہ رہے ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کو گالیاں دی ہوں۔ صحابہ کرام کے مقام و مرتبے کو آپ جانتے ہیں، صحابہ کرام کے مقام و مرتبے کو وہ کیا جانے۔ آپ سنیے کہ صحابہ کرام کو ہمارے اور اللہ اور اس کے رسول کے درمیان سے اگر ہٹا دیا جائے، فرق کر دیا جائے، یہ اللہ اور اس کے رسول ہیں، یہ ہم ہیں، ان دونوں کے درمیان جو پل ہے وہ صحابہ کرام ہے۔ اگر ایک منٹ کے لیے ہم صحابہ کرام کی پل کو، اس زنجیر کو، اس کڑی کو ہٹا دیتے ہیں، ہم اللہ کو نہیں جانتے، ہم رسول کو نہیں جانتے، کتاب و سنت صحیح حدیث ہم نہیں جانتے۔ اللہ کے رسول سے حدیثیں مروی کرنے والے، حدیثیں لکھنے والے وہ صحابہ کرام ہیں، اور کامیابی کا معیار جو ہمارا ایمان ہے، اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے ایمان کو بتایا ہے۔ کہیں یہ نہیں فرمایا کہ فلاں آدمی، فلاں امام کی طرح اگر ایمان لے آؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، فلاں پیر کی طرح ایمان لے آؤ گے، فلاں امام صاحب کی طرح ایمان لے آؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے پہلے بارے میں کیا فرمایا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم صحابہ کی طرح ایمان لے آئے فَقَدِ اهْتَدَوْا، تم کامیاب ہو جاؤ۔ صحابہ کے ایمان کو ہمارے لیے اللہ نے معیار قرار دیا، ہمارے لیے نمونہ قرار دیا، اور اسے صحابہ کرام کو یہ لوگ دار کرتے ہیں، صحابہ کرام کی مقدس جماعت کو گالیاں دیتے ہیں، تب ہماری ایمانی غیرت بڑھ جاتی ہے۔ ہمارے بھائیوں، قرآن کریم نے صحابہ کرام کو کہیں اولئک هم المفلحون کہا کہ یہ کامیاب لوگ ہیں، کہیں اولئک هم المتقون کہا کہ یہ متقی لوگ ہیں، کہیں اولئک هم الراشدون کہا یہ عقل مند لوگ ہیں۔ صحابہ کرام کی مقدس جماعت پر انگلی اٹھانے کو ہم ایمان والا تصور نہیں کر سکتے۔ امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑے امام ہیں، اپنے وقت کے بڑے امام، یہ کہتے ہیں کہ اگر تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ صحابہ کرام کے بارے میں الٹی سیدھی بیان دے رہا ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ زِنْدِيقٌ، تو جان لو کہ وہ زندیق ہے، وہ بے دین ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ لوگ چاہے جتنے کہہ لیں، مشاجرات صحابہ کو موضوع بنا کر کے صحابہ کرام کے مابین اجتہاد کی بنیاد پر جو آپسی جنگیں تھیں ان کو موضوع اور بنیاد اور ٹائٹل بنا کر ان کو برا بھلا جتنا کہہ لیں، ان سے بہتر، ہم سب سے بہتر صحابہ کرام ہیں، کیونکہ ان کی مبارک آنکھوں نے پیارے رسول کا دیدار کیا تھا۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں قرآن مجید کی جو آیت اتر رہی تھی ان کی بہترین تفسیر وہ پیارے رسول کی زبانی سے، زبان مبارک سے سن رہے تھے، وہ کلام الہی کو اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے تھے۔ ان سے بہتر ہم کتاب و سنت کو سمجھ سکتے ہیں، منہج سلف اور فہم سلف آج آپ سن رہے ہو تو آپ کو لگ رہا ہو کہ اس سے پہلے کسی نے بیان نہیں کیا، صرف کتاب و سنت کر رہے تھے کہ قرآن اور حدیث کو تھام لو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ صرف قرآن اور حدیث کو تھام لینے سے بھی کامیابی نہیں ملے گی، ورنہ دنیا میں جتنے گمراہ فرقے ہیں سارے لوگ اپنے فرقے کے حق میں جو دلائل دیتے ہیں وہ کتاب و سنت سے ہی دیتے ہیں، وہ قرآن اور حدیث سے ہی دیتے ہیں۔ اب ان قرآن و حدیث کو کس کی طرح ہمیں سمجھنا ہے، یہاں پہ اصل بات آتی ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ کتاب اور سنت کو، قرآن اور حدیث کو بیان تو کرتے ہیں، دلائل تو دیتے ہیں، لیکن ان
ان دلائل سے اپنے ذہن سے جو سمجھ میں آ رہا ہو وہ لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں. اب کتاب و سنت کو ہم زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں یا صحابہ کرام یہ فیصلہ آپ کریں. اللہ کے رسول کے زمانے میں جب قرآن اتر رہا تھا ان قرآن کریم کے آیات کو اللہ کے رسول لوگوں کو سنا رہے تھے اپنے زبان مبارک سے تفسیر کر کر کے. تو صحابہ کرام زیادہ بہتر ان کو جانتے تھے یا یہ جو آج بیان کر رہے ہیں اپنی زبانوں سے اپنے ذہنوں سے اپنے دماغ سے یہ زیادہ بہتر بیان کر سکتے ہیں. صحابہ کرام کا طریقہ جو ہے انہوں نے کتاب و سنت کو جیسے سمجھا ہے اسی کے مطابق کتاب و سنت کو جب ہم سمجھیں گے تبھی کامیابی ملے گی. اسی چیز کا نام منہج سلف ہے. اس کی دعوت اللہ نے قرآن مجید میں دی ہے. میں نے جو آیت تلاوت کی وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ کہ رسول کے آ جانے کے بعد ہدایت کے آ جانے کے بعد جو رسول کی مخالفت کرے اور رسول کے راستے کو چھوڑ کر مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے تو ہم اس کو اسی راستے کی طرف کر دیتے ہیں اور اس کا ٹھکانہ ہم نے جہنم بنایا ہے. مومنین اللہ کے رسول کے بعد اللہ رب العالمین نے مومنین کا تذکرہ کیا. اس زمانے میں مومن کون تھے؟ ہمارے آپ مومن تھے اس زمانے میں یہ شیعہ تھے یا کوئی اور لوگ تھے؟ اس زمانے میں جو اول اور پہلے مومن تھے وہ صحابہ کرام تھے. دراصل اس آیت کا معنی ہی ہوتا ہے کہ جو رسول اور صحابہ کی مخالفت کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اس چیز کی دعوت اللہ نے قرآن میں دی ہے اور منہج سلف سے دوری کا انجام بھی اللہ نے اسی آیت کے آخر میں بتایا ہے وَسَاءَتْ مَصِيرًا کہ بہترین وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. ہم اسے جہنم میں ڈالیں گے جو رسول اور صحابہ یعنی مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے. دراصل جو کامیابی ہے وہ اسی چیز پر ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کو صحابہ کرام کے طریقے اور ان کی سمجھ کے مطابق سمجھیں تبھی کامیابی ملے گی. قرآن کی جو آیات ہیں احادیث جو مبارکہ ہیں ان تمام کو ہم صحابہ کرام کی زندگی ان کے طریقے ان کے سمجھ کے مطابق سمجھیں تبھی کامیابی ملے گی. اگر کامیابی اسی میں ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کو صحابہ کرام کی زندگی اور طریقے کے مطابق سمجھیں تبھی کامیابی ہے. اور تھوڑا اپنے آپ کو ایکٹیو بنائیں. اس دنیا میں جب آپ ہیں تو آپ یوں ہی کھانے پینے کے لیے نہیں آئے ہیں. تھوڑا اپنے ذہن و دماغ کو استعمال کریں. اگر کوئی چیز دکھ رہی ہے سب سے پہلے اس کی تحقیق کریں. آپ جانتے ہیں پڑھنا لکھنا خود تحقیق کریں. نہیں جانتے ہیں کسی جانکار سے پوچھیں. لیکن یہ بات میں نوجوانوں سے خاص طور پر کہنا چاہوں گا کہ جو چیز سامنے دکھ جائے اسے ریئل مت سمجھیے گا. ہر چمکتی ہوئی چیز سونا اور ہیرا نہیں ہوا کرتا. ہر بہت اہمیت اور مہنگی چیز اچھی نہیں ہوا کرتی. جو ظاہراً دکھتی ہے وہ کبھی ہوتی نہیں ہے. اسی طرح سے ہاتھی کے دانت ہوتے ہیں دکھانے کے کچھ اور ہوتے ہیں کھانے کے کچھ اور ہوتے ہیں. ان کو ایک بات آپ اپنے ذہن و دماغ میں یاد رکھیں جو صحابہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہو سکتا. جو پیارے رسول کا نہیں ہو سکتا وہ ہمارا نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں رضامندی کا جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ خود دے رکھا ہے. اب جب اللہ نے صحابہ کرام کو سرٹیفکیٹ دے رکھا ہے جنتی ہونے کا ان سے رضامندی کا سرٹیفکیٹ دے رکھا ہے پھر ہم اور آپ اور یہ بدبخت لوگ کون ہوتے ہیں کہ صحابہ کرام کو سوالوں کی کٹگری میں کھڑے کر کے خود جج بن جائے خود وکیل بن جائے اور فیصلہ کرے کہ کون سے صحابہ جنتی ہیں کون سے صحابہ جنتی ہیں. اللہ نے قرآن میں مطلق طور پر کہا ہے کہ جو صحابہ ہیں اللہ ان سے راضی ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے. صحابہ کرام کے ایمان کو ان کی جماعت کو اللہ رب العالمین نے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے رکھا. صحابہ کسی کے متعلق ہم کچھ نہیں سننا چاہتے. صحابہ کرام کی مقدس جماعت پر جو انگلی اٹھائے وہ لاکھ بہتر ہو وہ لاکھ متقی ہو وہ لاکھ پرہیزگار ہو لیکن وہ مومن نہیں ہو سکتا وہ جنتی نہیں ہو سکتا وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا وہ شہید نہیں ہو سکتا. اسی لیے سب سے پہلے اپنے ایمان و عقیدے کو بہتر بنائے. اور یہ چیز کہاں سے آئے گی؟ سیکھنے سے جاننے سے. کیونکہ
کی یہ بات، یہ جملہ یاد رکھیے گا، اگر ایمان آپ کا درست نہیں ہے، آپ زندگی بھر عبادت کر کے جائیں گے، وہاں آپ کو کچھ نہیں ملے گا، ہوا منصورہ ملے گا، ساری کی ساری عبادتیں اللہ رب العالمین آپ کے منہ میں مار دے گا، چاہے آپ 100 سال زندگی جیے ہو، 100 سال عبادت کیے ہو، اگر آپ کا ایمان درست نہیں ہے، عقیدہ درست نہیں ہے، وہ سارے کے سارے اعمال، وہ سینچری والے عبادت اللہ رب العالمین آپ کے منہ میں مار دے گا۔ عبادت تو وہی قبول ہوتی ہے جو خالص اللہ کے لیے ہو اور رسول کے طریقے پر ہو، صحابہ کرام کی فہم کے مطابق ہو، یہی وہ کڑی ہے جس سے ہو کر کے اگر عبادت جائے تو بارگاہ الہی تک پہنچتی ہے، ورنہ اس کے علاوہ دنیا میں جتنے طریقے بیان کیے جاتے ہیں، جو لوگ بھی اپنی دکانیں چلانے کے لیے اپنی طرف سے بات کہتے ہیں، آپ ان سے دلیل کا مطالبہ کریے، اگر وہ کتاب و سنت سے صحیح دلیل پیش کر رہا ہے آپ ان کی بات پہ عمل کریے، لیکن سب سے پہلے اپنے ایمان و عقیدے کو مضبوط کریے، اپنے بچوں کے ایمان و عقیدے کی فکر کیجیے، ورنہ ایک ایسا زمانہ آئے گا جہاں لوگ خود کمائیں گے، بڑی بڑی بلڈنگیں ہوگی، بہت پیسہ ہوگا آپ کی آنے والی نسلوں کے پاس، لیکن ان کے پاس ایمان نہیں ہوگا، پھر وہ کل قیامت کے دن آپ کا گریبان پکڑیں گے کہ انہوں نے نسل در نسل ہمارے خاندان میں سے کسی کو ایمان سکھانے والا چھوڑ کر کے نہیں گئے۔ محترم سامعین کرام، خود وہ جمعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ کتاب و سنت کو، قرآن و حدیث کو صحابہ کرام اور سلف صالحین کے طریقے پر سمجھنا یہ دراصل کامیابی ہے۔ اس راستے سے اگر ہٹ گئے تو گمراہی ہی گمراہی ہے۔ اللہ